بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، 12ویں کلاس میں آپ کا ایک سوال جو ہے بڑا آسان سا سوال ہوتا ہے، اور ایسے بھی شاعری کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ چند اصطلاحات ہیں جو ہیں ان کو سمجھ لیا جائے۔ تو میں نے پچھلے 2 سبقوں میں اس چیز کو آپ کو سمجھایا ہے، چند اصطلاحات کو جو بہت ضروری ہیں۔ آج بھی ہم چند اصطلاحات کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک ہے صنعت لف و نشر۔ صنعت لف و نشر اردو ادب میں بہت مستعمل صنعت ہے، یعنی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی پراگندہ کے ہیں۔ کلام میں پہلے چند چیزوں کا ذکر کیا جائے، پھر ان کے مناسبات و متعلقات کا ذکر ہو۔ چنانچہ پہلے کو لف اور دوسرے کو نشر کہتے ہیں۔ اگر نشر کی ترتیب لف کے مطابق ہو تو اس کو لف و نشر مرتب کہتے ہیں، ورنہ لف و نشر غیر مرتب کہیں گے۔ پہلی مثال، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ اب دیکھیے اس میں رخسار، قد اور چشم۔ اب رخسار کو یعنی کہ جو دوسرا یہ لف ہے، اور نشر میں اس کا جو لفظ لایا ہے مناسب لفظ وہ ہے سرو، گل لایا ہے، گل۔ تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جو ہے وہ رخسار، اور قد کو سرو آپ جانتے ہیں جس کو ہم ایور گرین درخت کہتے ہیں، اور چشم یعنی آنکھ کو نرگس بیمار۔ اچھا بچوں، اب ایک اور چیز ہے وہ ہے صنعت مراعات النظیر۔ مراعات النظیر ہے، تو یہ مراعات النظیر جو ہے یہ بھی ایک صنعت ہے۔ کلام میں ایسے الفاظ جمع کیے جائیں جن کے معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہو، لیکن یہ نسبت تضاد و تقابل کی نہ ہو، مراعات النظیر کہلاتا ہے۔ مثلاً، کہاں ہے ساقی محفل، کہاں ہے جام و سبو، ہوئے عطر فشاں نغمہ بار ہے یارو۔ اب کہاں ہے ساقی محفل، کہاں ہے جام و سبو، ہوئے عطر فشاں نغمہ بار ہے یارو۔ اس شعر میں لفظ ساقی، جام اور سبو میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نسبت واقع ہے جو تضاد و تقابل کی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور صنعت ہے جسے تجاہل عارفانہ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی مستعمل ہے اور بہت ہی استعمال ہوتی ہے اردو ادب میں، نثر میں بھی اور نظم میں بھی اور ہماری بات چیت میں بھی۔ اب تجاہل کے عارفانہ کے کیا معنی ہیں؟ جان بوجھ کر انجان بننا، کسی معلوم بات کو نامعلوم کی طرح بیان کر کے اس کی تمیز میں اپنی حیرانی و عدم واقفیت کا اظہار کرنا، ارادتاً ناواقفیت ظاہر کرنا۔ یہ فیروز اللغات میں اس کے معنی ہیں۔ اب اس کی اصطلاحی میں اس کی تعریف کیا کریں گے؟ کسی بات کو جاننے کے باوجود کسی وجہ سے انجان بننا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے، تاہم ایسے پیرائے میں اظہار کے سامنے کے لیے مخفی گوشوں کی طرح رہنمائی اور اشارہ ضرور مستحسن ہے۔ اب آپ جتنے یاد کریں گے، جان بوجھ کر انجان بننا، کسی معلوم بات کو نامعلوم کی طرح بیان کر کے اس کی تمیز میں اپنی حیرانی و عدم واقفیت کا اظہار کرنا، اور شعری اصطلاح میں کسی بات کو جاننے کے باوجود کسی وجہ سے انجان بننا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے۔ اس کی اور مثال، کسی امر سے واقفیت ہونے کے باوجود اس سے شعوری طور اپنی لا علمی کا اظہار کرنا تجاہل کہلاتا ہے۔ تجاہل کلاس کی شاعری کے معشوق کی خاص صفت ہے۔ معشوق عاشق کو سر مجلس دیکھتا بھی ہے اور اس کے دکھوں، تکلیفوں اور ہجر کے نالوں سے بھی واقف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی مکمل بے خبری کا اظہار کرتا ہے کہ جی مجھ کو پتہ ہی نہیں۔ معشوق کا یہ تجاہل عاشق کے دکھ میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ عشق کے ان دلچسپ حصوں کی کہانی ہمارے اس انتخاب میں پڑھیے۔ دیکھو، عجیب بات یہ ہے کہ جو ہماری کلاس کی شاعری ہے اس میں معشوق جو ہے وہ
کیا ہے کہ عاشق کے دکھوں سے ناواقف ہے. کون؟ معشوق جو ہے وہ عاشق کے دکھوں سے ناواقف ہے اور کہتا ہے جی مجھ کو پتہ ہی نہیں، تسوں کو یہ تکلیف پہنچی، تسی یہ. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو عاشق ہے اس کے دل پر اور چوٹ پڑتی ہے. اب چند اشعار ہیں. بھری دنیا میں فقط مجھ سے نگاہیں نہ چرا، عشق پر بس نہ چلے گا تیری دانائی کا. احمد ندیم قاسمی کا ہے. میرا خط اس نے پڑھا، پڑھ کے نام بر سے کہا، یہی جواب ہے اس کا جواب نہیں. تو بچوں یہ آپ کے لیے کچھ چیزیں ہیں، بس یہ تقریباً اب کمپلیٹ ہو گیا. بس اب آپ نے یاد